الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے۔ پیارے بچوں، میں ہوں کشف قیصر اور ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں قصص الانبیاء سیریز، اور آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصص سنائیں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے تمام بڑے مذاہب اپنا جد امجد مانتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر عیسائی، یہودی، مسلمان سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت عراق پر نمرود کی حکومت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نمرود کے دربار میں بہت بڑے عہدے پر تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے بت بھی بناتے تھے، سارا عراق بتوں کی پرستش کرتا تھا، بتوں کو پوجتا تھا، بتوں کو اپنا اللہ مانتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے یہ سوچتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور انہی بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ کیسے ہمارے خدا ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کرنا شروع کیا۔ جب صبح ہوتی ہے تو بہت بڑا سورج نکلتا ہے اور چاروں طرف اجالا پھیل جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، سب لوگ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ اتنا بڑا سورج ہمارا خدا ہو جو ہمیں روشنی بھی دیتا ہے اور حرارت بھی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتظار کیا اور پھر جب دیکھا کہ شام ہو گئی تو سورج غروب ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ غروب ہو جانے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند نکل آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا شاید یہ چاند خدا ہو جو اندھیری رات کے اندر روشنی دیتا ہے اور سارے ماحول کو روشن کر دیتا ہے، لیکن وہ چاند بھی ڈوب گیا اور صبح ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ جن چیزوں کو تم اپنا خدا مانتے ہو میں اس سے بیزار ہوں اور میں تو اپنا رخ ایک اللہ کی طرف کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں سے لوگ بیزار ہو رہے تھے۔ حضرت ابراہیم سوچ رہے تھے کہ میں لوگوں کو کس طرح توحید کی دعوت دوں اور میں لوگوں کو کس طرح اللہ کی طرف بلاؤں۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک بہت بڑا میلہ تھا جس کے اندر سارے شہر کے لوگ گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے کو دیکھنے نہیں گئے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تدبیر سوجی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ جب سارے لوگ میلہ دیکھنے کے لیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے مندر کے اندر چلے گئے، سب سے بڑے پوجا خانے کے اندر چلے گئے جہاں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ سارے بتوں کو توڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلہاڑی سب سے بڑے بت کے گلے میں لٹکا دی اور وہاں سے نکل آئے۔ جب سارے لوگ وہ میلہ دیکھ کر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے عبادت خانے میں، ان کے مندر کے اندر سارے بت ٹوٹے پوٹے پڑے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہو نہ ہو یہ ابراہیم نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا گیا اور ان سے پوچھا گیا یہ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے سب سے بڑے بت کے کیوں نہیں پوچھتے؟ دیکھو تمہارا سب سے بڑا بت اس نے یہ کیا ہوگا کیونکہ وہ تمام چھوٹے بتوں سے غصہ ہو گیا ہوگا، پھر اس نے سارے بتوں کو توڑ دیا ہوگا۔ دیکھو دیکھو بڑی سی کلہاڑی بھی تو اس کی گردن کے اندر لٹک رہی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو بت اپنے ناک کی مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، یہ کس طریقے سے بتوں کو توڑ سکتا ہے؟ یہ تو بت کوئی ہلتا جلتا بھی نہیں ہے، یہ تمہارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لوگو سوچو، جو بت ہل بھی نہیں سکتا، اپنے ناک کی مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا، وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات سنی تو لوگ حیرت میں پڑ گئے، لوگ سوچ اور غور و فکر کرنے لگے کہ نمرود نے حکم دیا کہ اب ابراہیم کو سزا دی جائے گی اور ابراہیم کو ایسی سزا دی جائے گی کہ سب لوگ یاد کریں گے، پکڑ لو ابراہیم کو۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا۔ پھر نمرود نے اعلان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جلایا جائے گا، اور وہ چھوٹی موٹی آگ نہیں، بہت بڑی آگ روشن کی گئی، بہت ساری لکڑیاں اس کے اندر ڈالی گئی، اس آگ کو کئی دنوں تک دہکایا گیا، اور اتنی بڑی آگ۔ پھر وہ دن آ گیا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا جانا تھا۔ ایک بہت بڑی سی مشین آئی اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر پھینکا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے، جو سب سے بڑے بادشاہ ہیں، جن کی قدرت میں ساری چیزیں ہیں، جن کے حکم سے سارے کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور امن والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر گرے، لیکن بحفاظت مسکراتے ہوئے اس آگ سے باہر نکل آئے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو لوگ اور بھی زیادہ حیران ہوئے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ پھر نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس شہر سے نکال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر سے نکل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بہت دور دراز کا سفر طے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کے راستے میں اللہ کے حکم کو بجا لانے میں بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں، اور ہر آزمائش سے سرخرو ہو کر نکل گئے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا اور ان کو خلیل اللہ کا خطاب دیا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو تو کس طرح زندہ کرے گا اور انہیں کس طریقے سے موت دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں ایمان تو رکھتا ہوں، بس اطمینان کے لیے آپ سے پوچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، 2 پرندے پال لو اور اپنے آپ سے مانوس کر لو، ان کو اپنے آپ سے گلا لو، ملا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 2 پرندے پالے، ان کو اپنے آپ سے بہت مانوس کر لیا۔ وہ ایک آواز دیتے تھے اور وہ پرندے جہاں بھی ہوتے اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے آتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان پرندوں کو ذبح کر دیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا دیں، اور ان ٹکڑوں کو 2 الگ الگ پہاڑوں کے اوپر جا کر رکھ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ وہ پہاڑ سے اترے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ ان پرندوں کو آواز دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان پرندوں کو پکارا تو وہ پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس صحیح سالم صورت کے اندر اڑتے ہوئے چلے آئے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم قیامت کے دن انسانوں کو کس طرح زندہ کریں گے اور ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، اور جو انسان اچھے اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھیج دے گا، اور جو انسان برے اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں بھیج دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے کئی بار آزمائش کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورا اترے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ایپیسوڈ کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعاؤں کے بعد وہ پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے بھی آزمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں کس طرح پورا اترے، تو انشاءاللہ تعالی یہ ہم اگلے قصص میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔